السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں عدالتی احکامات پر گرفتاری سے بچنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شائستہ خان کنڈی نے گزشتہ روز اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں مسلسل غیر حاضری پر علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ عدالت نے SHO بہارا کہو کو حکم دیا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، تاہم عدالتی احکامات کے باوجود علی امین گنڈا پور کو آج عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور یہ جو قانون کو بار بار توڑا جا رہا ہے اور انلیگل FIR کی ہوئی ہیں، یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتی، کیونکہ ہم ایک حق کے لیے کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ہم انشاءاللہ، اور ہم کھڑے رہیں گے۔ اور جلسہ جو ہے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اور جلسے کے رکاوٹ اگر بنیں گے تو انشاءاللہ پھر تماشا آپ دیکھنا کہ ہم کرتے کیا ہے۔ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ گورنر، یہ پرچی پہ یہ چاہتا ہے میں اس کا نام لوں اور اس کی کوئی حیثیت بنے اور یہ پھر بولے، تو میں اس کو حیثیت دینا نہیں چاہتا ہوں۔ اس کو میرے خیال میں گورنر ہاؤس میں رات کو سونا اس کو راس نہیں آ رہا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے دعویٰ کیا کہ بانی PTI عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا۔ 9 مئی واقعات میں سرگودا کی ازداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ PTI کے جن رہنماؤں کے فوجی ٹرائل ہو رہے ہیں وہ سیاسی قیدی ہیں، بانی PTI کا فوجی ٹرائل نہیں ہوگا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں پاسپورٹ کی درخواستیں ملنے اور کم تعداد میں پروڈکشن سے پاسپورٹ کی فراہمی میں تاخیر کا مسئلہ ہے۔ سینٹ اجلاس کے وقفہ سوالات میں وزارت داخلہ کا تحریری جواب ایوان میں پیش کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ سال 2022 کے بعد DG امیگریشن اور پاسپورٹ کو روز بہت درخواستیں مل رہی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے 800 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں 10% تک کمی کر دی۔ نئی قیمتوں کو فوری طور پر نافذ العمل کر دیا گیا ہے۔ فیروز والا امامیہ کالونی میں پولیس کی جانب سے بے گناہ شہری کو مبینہ طور پر بےمانہ تشدد کے بعد منشیات فروشی کا جھوٹا بے بنیاد پرچہ کاٹ کر انسانی حقوق اور اخلاقیات کے تقاضوں کو پیروں تلے رونتے ہوئے ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ متاثرہ فیملی دہائی دیتے ہوئے سراپا احتجاج ہیں۔ چوکی انچارج نے سرکاری ملازم کے گھر ہتھوڑوں سے دروازوں کو توڑ کر گھر میں موجود سرکاری ملازم اور متاثرہ شہری کو تشدد کرتے ہوئے بازار میں ذلیل کرتے پیدل تھانے تک لے جایا گیا۔ زیر حراست شہری کی بیوی کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو میں خود بھی زہر کھا لوں گی اور اپنے بچوں کو بھی زہر کھلا دوں گی۔ چوچک میں 3 کمسن بچوں کی بازیابی کے بعد DPO اوکاڑا کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اصغر قادری کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، چوچک پولیس 3 کمسن بچیوں کی بازیابی کے حوالہ سے جو پیش رفت ہوئی وہ نہ صرف چوچک پولیس بلکہ اکاڑا پولیس کے لیے بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی سلسلہ میں DPO اکاڑا نے تھانہ چوچک کے علاقہ باما بالا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں علاقہ کے عوام نے بھرپور شرکت کی۔ DPO اکاڑا نے چوچک پولیس کے جوانوں کو شاباش دی اور پولیسنگ نظام پر بات کی۔ اس کے علاوہ آئے ہوئے سائلوں کی درخواستوں پر فوری کارروائی کا حکم دیتے ہوئے گشت کے نظام کو مزید مؤثر کرنے کی ہدایت کی۔ کھلی کچہری کے بعد DPO اکاڑا وزیر ہیومن رائٹ حنا پرویز بٹ کے استقبال کے لیے متاثرہ بچیوں کے گھر چلے گئے۔ اصغر قادری، اسپیشل ٹی وی، چوچک۔ ضلع میں موٹر سائیکل چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر پولیس نے بڑی کارروائی تیز کر دی۔ کارروائی کے نتیجے میں 3 موٹر سائیکل چور گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان سے چوری شدہ 3 موٹر سائیکل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس موقع پر DPO جیلم ناصر محمود نے کہا کہ شہریوں کو قیمتی اثاثوں سے محروم کرنے والے ملزم کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رہیں گی۔ منشن آباد لوری اڈا کے نزدیک نوجوان لڑکے نے خودکشی کر لی۔ لوائقین نے بتایا کہ بچہ ڈپریشن میں مبتلا تھا، جس کے باعث اس نے خودکشی کر لی۔ چون سیدن شاہ میں ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب مہوی سلطانہ راجہ اور سلطان راجہ نے حالیہ بارشوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث تباہ ہونے والے گورنمنٹ سکول کے لیے اپنی 4 کنال ذاتی زمین عطیہ کر دی۔ اس سلسلے میں اہلیان قصبہ وٹلی نے سرزمین وٹلی پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا، جس میں ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب مہوی سلطانہ راجہ اور سلطان راجہ سمیت معززین دہی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔
समुंदरी में बराला ब्रांच नहर से अज़ा कटी लाश बरामद हो गई। लाश कई दिन पुरानी और नाकाबिले शनाख्त है। रेस्क्यू की जानिब से लाश सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि पुलिस ने मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। जेलम में फूड अथॉरिटी की जानिब से नाकिस दूध के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 2830 लीटर पानी मिला दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी ने बताया कि मेन जीटी रोड पर नाका लगाकर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें 19 गाड़ियों को चेक किया गया। 6 दूध बरदार गाड़ियों को 84,000 के जुर्माने आयद किए गए, जबकि 22,250 लीटर दूध की चेकिंग की गई। सीनियर नायब सदर जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मजहर इकराम और नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा ने जेलम में फर्नीचर की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। हासिलपुर में गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस भावलपुर प्रोफेसर तस्लीम आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़िला भावलपुर में सेकंड ईयर के रिजल्ट शानदार आए हैं, जो कि हमारे टीचर्स की अनथक मेहनत का समर है। महकमा तालीम के अफसरान बाला और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद जारी है। हुकूमत पंजाब सरकारी कॉलेज पर तालीमी सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों का सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन कराएं, जिसमें गरीब तलबा की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इस मौका पर सहाफ़ी हजरात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन नेवर अगेन मुहिम के तहत कसूर पुलिस की बरवक्त कार्रवाइयाँ जारी। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खां की हिदायत पर जमा साला लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम 21 साला लड़की को वरगलाकर बाईपास पर एक वीरान मकान पर ले गया, जहां मुलजिम ने ज्यादती के बाद लड़की को शदीद जख्मी कर दिया था। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खां ने कहा कि हिरासगी, तशद्दुद और ब्लैक मेलिंग के वाक़यात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। फैसलाबाद में एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फारान बेग की जानिब से मोटरसाइकिल सवार शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा के हवाले से अहसन इकदाम। अब मोटरसाइकिल सवार शहरियों को लर्नर परमिट हासिल करने के बाद 42 दिन इंतजार की ज़रूरत हरगिज़ नहीं। तमाम ड्राइविंग लाइसेंस और सहूलत सेंटर शहरियों के लिए 24 घंटे खुले हैं। शहरी इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक ही दिन में हासिल करें। कसूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुबा खाने पर छापा मारकर तितलियां नायका समेत गिरफ्तार कर ली गई। फहाशी का धंधा करने वाली खातून की शनाख्त हलीमा उर्फ आसिया के नाम से हुई, जो अरसा दराज से थाना सदर की हदूद में कुबा खाना चला रही है। दौरान रेड 5 तितलियां और 8 अफराद नाजेबा हरकत करते हुए मौके पर गिरफ्तार कर लिए गए। भवाना में इत्तेहाद उलमाए देवबंद के ज़ेर एहतमाम यौम ख़त्म नबूवत के सिलसिले में रैली निकाली गई। रैली में मौलाना कारी अब्दुल हमीद हामिद, मौलाना कारी हारून, मौलाना सैफुल्लाह खालिद समेत दीगर उलमाए कराम, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुड्डो में 200 फीट शगाफ पड़ गया, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीनों ने अपने माल मवेशी समेत नकल मकानी शुरू कर दी। नशेबी इलाकों में 4 से 5 फुट तक पानी जमा हो गया। इलाका मकीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ताहम अब तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। शगाफ को बंद न करने के बायस मज़ीद इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। इस वक्त 400 से ज़ायद घर पानी की लपेट में हैं। सेवन शरीफ के बाईपास रोड पर तेज़ रफ्तार ट्रक गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। नौजवान ट्रक की जद में आने के बायस मौका पर ही हलाक हो गया। पुलिस और रेस्क्यू अमलदारों ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। घोटकी में डाकुओं ने मगवी खादिम मगसी की दूसरी वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मगवी खादिम मगसी को दरख्त पर लटकाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। डाकुओं ने मगवी की रिहाई के लिए 1 करोड़ तावान तलब किया है। मगवी की बाजियाबी के लिए मगसी बरादरी ने 4 बार कौमी शाहराह पर धरना भी दिया था, मगर ताहाल पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। बलूचिस्तान के ज़िला खारान में DC ऑफिस में खुली कचहरी मुनक्किद की गई, जहां मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की और अपने अपने मसाइल के बारे में बयान किया। मज़ीद तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक चोरों से लोग घबराते हैं, हर तरफ चोरी और डकैती है। हाजी साले जैसे बुजुर्ग और सफेद रीश मोटरसाइकिल सीने पर उसको मारकर जख्मी किया जाता है। पर आवाम की तरफ से जिस उसका होना चाहिए, ताउन होना चाहिए, उसकी कमी देखी जा रही। अगर आप बड़े अगवा की बात करें तो मैं सिर्फ उसको रेपिटेशन के तौर पे बता देता हूं कि अगर जो राजा साहब अगवा हुए थे और फिर बाजियाब हुए थे, सबूत जब मिल जाते हैं तब हम उसको अगर गिरफ्तार करते हैं
تو ساتھ ہی عوام کا جو پریشر ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ ہے حکومت، آپ ہے ریاست. 11 سال سے میرے ساتھ جو ظلم ہوا، میرے جوان بیٹے کو اٹھایا گیا، آج تک در در یہاں سے اسلام آباد آپ کے ISI، آپ کے MI، ان کے DGO کے ساتھ، راحیل شریف صاحب کے سامنے ملا. آیا آپ کے بچے نہیں ہیں کمانڈنٹ صاحب؟ جی بالکل ہے. جزاک اللہ. آپ کا دکھ میں نے ایک رپورٹ بنایا تھا گرلز کالج کے لیے، کیونکہ اس سائڈ کا راستہ بند تھا، ان کا سامنے والا راستہ بند تھا. باقی جو وہ دکاندار آپ کے کیمپ کے سامنے سب ایک دکاندار تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں کمانڈر صاحب کے پاس گیا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ ضمانت اٹھائیں. میرے پاس نہیں آیا. یہ ماننے کو تیار ہیں کہ یہ دھماکہ اور آپ کو سنائی نہ دے، آپ سے 20 قدم 30 قدم 40 قدم کے فاصلے پہ. تو یہ کھلی کچہری لگانے کا بالکل، جہاں پہ یہ ایک موقع ہے کہ آپ دل کا حال کہیں. میری صرف گزارش یہ ہوگی یہاں پہ آپ تعمیری گفتگو کریں تاکہ ہم آگے چل سکیں. سے ہماری شکایتیں آپ کی طرف بھی ہیں، آپ کی طرف بھی انگلیاں اٹھیں گی. امید ہے کہ سر آپ تنقید برداشت کریں گے، کیونکہ ہماری جو باتیں ہیں وہ ڈائریکٹلی ہیں. اور ایک طرف میں کیس بھی کر رہا ہوں، دوسری طرف سے ادارے جو مجھے ذلیل کر رہے ہیں. بیٹے تشریف رکھیں، DC صاحب جواب دیتے ہیں. انویسٹیگیٹ کیا گیا، یہ خود اس چیز کے گواہ ہیں. انتقال کے معاملات ان کے ہوئے، دونوں پارٹیوں کو سنا گیا کیونکہ معاملہ کورٹ میں پینڈنگ ہوتا ہے. ریونیو میٹر ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے. ہم نے قاضی سے بار درخواست کی ہے ان کے حوالے سے. یہ جب ہمارے پاس آئے ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. یہ نہیں کہ ان کے معاملات کو ہم نے لٹکائے رکھا ہے. اب ریونیو میں کچھ کمپلیکسٹیز ہوتے ہیں. عمرکوٹ میں SHO افتخار باجوہ نے انفارمیشن بیس کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کانٹا کنی کے قریب گٹکا سپلائر اور ڈیلر بابر ریاض چوہان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. ملزم کے قبضے سے مختلف اقسام کی 4000 آداب اور 4400 سفینہ گٹکا پڑیا برآمد کر دی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اسکول کالج یونیورسٹی روڈ کارپیٹنگ واٹر ڈیم پولیو مہم کراچی میں موجود ہسپتال اور کرائم اور جرائم کے حوالے سے اہم بریفنگ کی. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی.